یہ انسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں AIQ TV پر روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے. امام غزالی کی نقل کردہ حدیث سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. امام غزالی حدیث نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں سوائے علماء کے. تمام علماء خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، جو با عمل علماء ہیں. تمام با عمل خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ جو مخلصین ہیں. اور مخلصین کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے وہاں وہ بہت خطرے میں بھی ہیں. یقیناً آج ہم ایک عالم شریعت کی بارگاہ میں، اللہ کے ایک ولی کامل کی بارگاہ میں، ایک با عمل عالم کی بارگاہ میں، ایک مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے نام کر دینے والے عالم، جو کہ ایک عالم دین بھی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ کی آل کے شہزادے بھی ہیں، اللہ کے ایک کامل ولی بھی ہیں، ہزاروں لوگوں کے، لاکھوں لوگوں کے روحانی پیشوا بھی ہیں، اور یقیناً ہزاروں لوگوں کو عالم بنانے والی شخصیت. یقیناً آج تک جن کے علم دین سے، جن کی کتب سے، جن کے مقالات سے، جن کے بیانات سے امت مسلمہ اور بالخصوص علماء اکتساب علم کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب غزالی دورہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. آپ کے جانشین، آپ کے شہزادے حضرت قبلہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم بھی تشریف فرما ہیں. ناظرین اکرام، جب بھی غزالی عظماء کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن جو ہے وہ علم اور فضل کی طرف چلا جاتا ہے. علم اور فضل کا تصور ذہن میں ابھر جاتا ہے. اگر قرآن کی تفسیر کے معاملے میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے مفسرین آپ کے درس قرآن میں بیٹھے نظر آتے ہیں. اگر علم حدیث میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے محدثین آپ سے، بڑے بڑے شیخ الحدیث آپ کے سامنے ذان و تلمس طے کرتے نظر آتے ہیں. اگر افتاح میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے مفتی آپ کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. الغرض حضرت غزالی عظمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی علم دین کی ترویج کی خاطر وقف کر دی تھی. آپ حد درجہ علم دین اور مدارس دینیہ کے قیام کی تبلیغ بھی فرمایا کرتے اور تنبیہ بھی فرمایا کرتے. آپ مسلمانوں کی عظمت کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح قوموں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے، جو فاتح اقوام جتنی رہی ہیں مسلمانوں میں، ان کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کی خاطر، اپنے لوگوں کے قلوب و اذہان کی تربیت کی خاطر، اپنے لوگوں کے کردار کی تربیت کی خاطر مدارس دینیہ کا قیام کیا کرتے تھے. اور حضرت احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غزالی عظمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی ترجیح علم دین رہی اس وقت تک مسلمان ہمیشہ فاتح رہے. اور یقیناً ناظرین، آج بھی پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے تمام وہ لوگ جو مسلم اسٹیٹ کو چلانے والے ہیں یا مسلم امہ کے حاکم ہیں، جو حاکم ہیں، ان کے لیے حضرت غزالی عظمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ مسلمانوں کی تاریخ پیش کرتے ہوئے تعلیم ارشاد فرمائی، یہ مشعل راہ ہے کہ اگر آج بھی اپنی قوم کو بلند قوم بنانا چاہتے ہیں، اگر آج بھی اپنی نوجوان نسل کو ایک بلند قوم بنانا چاہتے ہیں اور ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ان کے تعلیمی نصاب میں علم دین کی ترویج کی جائے، ان کو علم دین پڑھایا جائے، حضور علیہ الصلاۃ کی سیرت طیبہ پڑھایا جائے. حضرت شیخ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت غزالی دورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جہاں تعلیم کی بہت تربیت فرمایا کرتے، تعلیم کی بہت تلقین فرمایا کرتے، وہیں آپ
تربیت پر بہت زور دیا کرتے۔ آپ کے ایک قول سے کے بعد میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرت کی علمی تربیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا حسین قول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدرسہ صرف وہ نہیں ہے یعنی جہاں صرف ایک ظاہری عمارت ہو، صرف ایک نصاب پڑھایا جا رہا ہو، بلکہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں بھی علماء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، صوفیاء کے ذریعے جس انداز میں بھی مخلوق خدا کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور کیا جا رہا ہو، وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہو، وہ خانقاہ ہو، وہ مسجد ہو، جہاں بھی مخلوق خدا کے دلوں کو علم دین سے منور کیا جا رہا ہوگا وہ مدرسہ ہے۔ میں قبلہ پیر طریقت حضرت قبلہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب جو غزالی زماں کے شہزادے ہیں، آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت والا ہمارے پوری دنیا میں سننے والے ناظرین کو، بالخصوص نوجوان جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو حضرت غزالی زماں کی سیرت سے یہ پیغام ارشاد فرمائیں کہ ایک تو علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ایک عالم کا معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور کیو ٹی وی کی ٹیم کا بھی کہ جنہوں نے اس اہم موقع پر مجھے یاد کیا اور کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کی مجھے سعادت میسر آ رہی ہے۔ جہاں تک میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے جو کچھ کہا، اگر میں اس میں ذرا تھوڑا سا اسی رنگ سے آگے چلتے ہوئے عرض کروں، دراصل دین کا علم ہے کیا؟ اگر اچھائی اور برائی کے پیمانے آپ دیکھیں تو دو پیمانے مقرر ہوتے ہیں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اگر باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر میں حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں، شریعت کی پابندی رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ مجھے جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، وہ مجھے اچھا کہیں گے، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ تو اچھا نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے، اگر روز صبح اٹھتا ہے، اشنان کرتا ہے، مندر میں جاتا ہے اور اپنے بھگوان کے سامنے ڈنڈوت بجا لاتا ہے، اشلوک پڑھتا ہے اور بھجن گاتا ہے اور پرارتھنا کرتا ہے، تو اس کو ہندو تو اچھا کہیں گے، ہم تو اچھا نہیں کہیں گے۔ یہ اچھائی اور برائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے تو اس کو اچھا کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے والے کی مذمت اور برائی کے لیے کسی خاص عقیدے کا حامل ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سنگ دل ہے تو اس کی برائی آشکار کرنے کے لیے کسی خاص نظریے کو سامنے لانا ضروری نہیں، اور اگر کوئی رحم دل ہے تو اس کی اچھائی اور بھلائی کو اجاگر کرنے کے لیے بھی کسی مذہب اور عقیدے کا سہارا لینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ اچھائی اور برائی کا وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے بلکہ انسانیت پر ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دین اسلام کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ بے شک آقا کریم حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور جنت کی کنجی ہے، اور یہ مومنین کی معراج ہے، اور یہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہے، اور یہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہمیں یہ نہیں بتایا کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے، بد اخلاقی بذات خود گناہ ہے، اور خوش اخلاقی اللہ کے نزدیک کتنی پسندیدہ چیز ہے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ کیا ہمیں نہیں بتایا کہ کم تولنا بہت بڑا گناہ ہے اور برائی ہے، اور ملاوٹ کرنا کتنی بری چیز ہے کہ ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرض دیں تو اس سے واپسی کا تقاضا کریں تو اس میں ذرا نرمی برتیں، اس میں سختی سے کام نہ لیں، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہو۔ اگر آپ سوچیں یہ تمام چیزیں، ان کا تعلق بظاہر دین اور مذہب سے نہیں لگتا، اس کا تعلق انسانیت سے ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن آقا کریم حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن میں ان تمام چیزوں کا ذکر، یہ جب اس پر مذہب کا رنگ چڑھاتا ہے تو ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ اور یہاں پر جب یہ تعلیمات ہمیں دین کے حوالے سے ملتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے مذہبی اور دینی تعلیمات جو ہیں، اگر وہ شریعت کے احکام، حلال حرام کے احکام اور جائز ناجائز کے احکام، اگر ان کے ساتھ آپ ان تمام چیزوں کو شامل کر لیں تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جو ہے دراصل انسانیت کا مذہب ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً حضرت والا نے حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم دین کی تبلیغ کے اس انداز کو بیان فرمایا کہ جس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا کردار ایسا ہو کہ تمہیں دیکھنے والا کہے کہ یہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے۔ انسان کا کردار
خود تبلیغ بن جائے۔ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پہ ہم حاضر ہیں اور یقیناً آپ پوری دنیا سے جس کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا ایک پہلو بہت اہم ہے جو یقیناً ایک انداز میں ان کی وجہ شہرت بھی ہے، ایک انداز میں جہاں علم دین کی ترویج، جہاں ایک عالم ہونا، جہاں ایک محدث ہونا، جہاں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے بے شمار علماء تیار کرنا، وہیں آپ کا ایک بڑا حسین تعارف یہ بھی ہے کہ آپ کشتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت غزالی اعظم کے اگر مقالات کو پڑھا جائے، اگر آپ کو بیانات کو دیکھا جائے، اگر آپ کی کتب کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی محبت کی بے مثال تبلیغ اور انداز نظر آتا ہے۔ محبت رسول اور ادب رسول حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقالات میں، بیانات میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار دو چیزوں کو قرار دیا، ایک اتباع کامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع ہونا، یعنی یہ نہیں کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی نہیں مانتے، اگر حضور کو مانتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بھی ہر بات کو ماننا لازم ہے۔ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگایا جاتا ہے تو غلامی رسول میں زندگی بھی ایسی گزاری جائے جیسی ایک غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارنے کا حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق گزارنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں حسن اخلاق قبول کیوں نہیں ہے؟ غرباء کی مدد قبول کیوں نہیں ہے؟ اپنے مال میں سے غرباء کے ساتھ تقسیم کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ حسن اخلاق قبول کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آنا قبول کیوں نہیں ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی زندگی میں قبول کیوں نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اس کا سب سے پہلا معیار اتباع کامل ہے، اور دوسری چیز حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ادب ہے۔ ادب مصطفیٰ علیہ السلام بے حد ضروری ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کی اتباع کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں فاتبعونی سے آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اس کا مراد صرف یہ لیتے ہیں کہ محبت جو ہے اس کے لیے صرف جو معیار ہے وہ اتباع ہے، حالانکہ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، صرف افعال ظاہری جو ہیں، صرف ظاہری افعال جو ہیں وہ ان کا نام اتباع نہیں ہے۔ حضرت غزالی اعظم ارشاد فرماتے ہیں اتباع کامل وہی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ادب کے ساتھ ہو، جس میں حضور علیہ السلام کی محبت بھرپور نظر آ رہی ہو اور حضور علیہ السلام کے ادب کا جا بجا خیال ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یقیناً، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی وہ خواہشات کو میری تعلیمات کے تابع نہیں کر لیتا، یعنی اپنی خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان کچھ اور ہے، تو پھر اب یہاں اس کی محبت کا امتحان ہے کہ وہ اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنی خواہش کی مانتا ہے، یا حضور علیہ السلام کے فرمان کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ حضور علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا مانتا ہے، اگر وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اگر وہ حضور علیہ السلام سے اس معیار پہ محبت کرتا ہے جو حضور نے فرمایا کہ تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی ہر شے سے بڑھ کر مجھ پر پیار نہیں کرتا، اگر اس معیار پہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو یقیناً اگر ایک طرف نفسانی خواہش ہوگی اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کا فرمان ہوگا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہوں گی، تو وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور فرمودات کو اپنی زندگی پہ پہلے ترجیح دے گا۔ میں حضرت والا سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس متعلق حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی تعلیم ارشاد فرمائیے، کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل اختتام پہ ہے، کچھ ارشاد فرمائیے کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے دروس میں ہمیں بہت کثرت سے بیان نظر آتا ہے، اور آپ کشتہ عشق رسول تھے، اس کے متعلق امت مسلمہ کو حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلشن کے کچھ پھول ارشاد فرمائیے۔ میں اس حوالے سے صرف ایک بات عرض کروں گا، ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ جی آپ لوگ درس محبت دیتے ہیں، درس عشق دیتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرو، نبی پاک سے عشق کرو، حالانکہ یہ دور ہے درس عمل دینے کا، تو آپ درس عمل پر وہ زور نہیں دیتے جو درس عشق پر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت شافی جواب ہے، فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو درس عمل جو ہے وہ درس محبت جو ہے وہ در حقیقت درس عمل ہے،
اللہ وہ اس لیے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو محبت کا اولین تقاضا ہے نا کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کی خواہش ہوتی ہے آپ کا محبوب آپ سے راضی ہو, اور اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو تو یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی سزا ہے نا, یہ تو آپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے, مصیبت ہے. تو اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ راضی ہوں گے اور نہیں پڑھیں گے تو ناراض ہوں گے؟ اللہ اکبر. اگر حلال حرام کا خیال رکھیں گے تو راضی ہوں گے اور اگر نہیں رکھیں گے تو ناراض ہوں گے. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ اگر شریعت پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ راضی ہوں گے اور نہیں کریں گے تو پھر وہ ناراض ہوں گے؟ تو دراصل سرکار سے محبت یہ اللہ ہی سے محبت ہے, کیونکہ اللہ کے حسن کے جلوے ہمیں آپ کے چہرے میں نظر آتے ہیں. حضرت بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور حضرت غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان میں مزید برکات اور وسعتیں عطا فرمائے. رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں یقیناً آپ سب بھی دعا گو ہیں, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے.